ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے کی نیت سے اس کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر اس کے مال کو دھندے تجارت میں لگا کر اس کے بڑے ہوئے تک پروان چڑھا کر اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کو ہینڈ اوور کرنے کی نیت ہو، باللتی ہی احسن، اچھے احسان کی نیت دل میں ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ طاقتور، عقل والا، سوجھ بوجھ والا ہو کر بالغ ہو جائے، اپنی طاقت کے تمام تر قوی درجے پر پہنچ جائے، حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل، اور جب تم ناپ تول کرو تجارت میں، ناپ کر موچ کر وزن کر کے ترازو پر یا ناپ سے یا میزرمین اسکیل سے تم کر کے دو، تو تم پورا تولو، پورا ناپو، پورا موجو میزرمین، والمیزان، اور وزن کو بڑے صحیح انداز میں ترازو کو تولو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے، اتنی ذمہ داری نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا نہیں سکتا، اس کی طاقت، اس کی وسعت، اس کی صلاحیت کے مطابق ہی اس کے اوپر ذمہ داری اور بوجھ ڈالتے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم، اور جب کبھی تم کہو، جب کبھی تم کلام کرو، جب کبھی تم بولو، جب کبھی تم گفت شنید کرو، جب کبھی کسی سے آرگومنٹ کرو، کچھ بولنے کا، زبان سے کچھ ادا کرنے کا موقع آئے، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو اور بولو، فَعْدِلُوا، بڑے عدل کے ساتھ، ناپ تول کر، سوچ کر بولو، پہلے تولو پھر بولو، فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور اگر کسی کے خلاف تم گواہی دینے گئے، اگر وہ قریب کا رشتہ دار ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو اللہ کے عہد، اللہ کے عہد و پیمان، میثاق اور پکے وعدے کا، انصاف کے گواہ بننے کا، یہ اللہ کا وعدہ پورا کرو، اور اگر اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ، اپنے قریب کے دور کے رشتہ دار کے خلاف سچی گواہی دینے کی بات آئے تو گواہی سچی دو، رشتہ داری اور قربت دیکھ کر تم غلط الفاظ اپنے منہ سے ادا مت کرو، اللہ کے عہد، سچ بولنے، سچائی کی گواہی دینے کے اوپر قائم رہو، ذالکم وصاکم، اللہ نے یہ تم کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، اس پر چلو، بھی اس کے ذریعے، لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا سرڑ مارگ، مکتی کا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، اس ایک راستے پر، گیان ایمان کے راستے پر، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو ڈھیر سارے راستے نکل رہے ان کی طرف تم مت بھاگو، شیطان کے ہیں، ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سارے غلط راستے، شیطان کے راستے تمہیں صراط مستقیم سے گمراہ کر کے الگ ڈائریکشن پر ڈائیورٹ کر کے لے کر نکل جائیں گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تمہیں تفرقہ میں ڈال دیں گے، تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، شیعہ بن جاؤ گے، مختلف گروپوں میں، جماعتوں میں، جتھوں میں بڑھ جاؤ گے، مختلف فرقوں اور مسلکوں میں بڑھ جاؤ گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَوَادِيًا، لوگ سب الگ الگ مسلک اور گھاٹی، وادی اور راستے پر چلنے لگے، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ وَوَادِيَهَا، انصار صحابہ کا جو مسلک، راستہ، طریقہ ہے، میں اسی پر چلوں گا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ، اللہ کے رسول خطبے میں کہہ رہے تھے، میں تو مسلک انصار کے مسلک پر چلوں گا، انصار کے طریقے، راستے، اس کے وادی، اس کی گھاٹی، کن پہاڑوں سے، کن راستوں سے گزر رہے انصار، ان کے راستے پر چلوں گا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ وَوَادِيَهَا، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں، جتنے جتھے، جتنے گروپ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر بن چکے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے اکابر علماء، تمہارے باپ داداؤں نے یہ سارے نام گڑھ لیے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جماعتیں، یہ فرقے، یہ مسلک، یہ جتھے، یہ گروپ، یہ فتفرق بکم عن سبیلہ، ایک راستے کو چھوڑ کر جتنے ڈھیر سارے راستے اسلام کے نام پر مسلم جماعتوں نے
اپنے طور پر نام رکھ لیے، اختیار کر لیے، یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ تو صرف مسلم ہے۔ سرنڈر ہو جاؤ، جھک جاؤ سچے مالک اللہ کے سامنے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بنیادوں کا قرآن، حدیث، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زندگی گزارنے کا سرڑ مارگ، سیدھا مکتی کا راستہ، صراط مستقیم۔ وَأَنَّ هَذَا، یہ ہے میرا، میرے نبی کا، میرے رسول کا، میرے صحابہ کا، تابعین تبع تابعین کا، والذین اتبعوہم بإحسان، تابعین تبع تابعین صحابہ کے پیچھے جو احسان کے ساتھ چل رہے وہ صراط مستقیم ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ڈھیر سارے راستے جو تم نے بنا لیے اپنے باپ دادا، اپنے اکابر علماء، اپنے اکابر کے طریقہ کار پر، نقش قدم پر چلتے ہوئے بنیادوں کو، سرڑ مارگ مکتی کے راستے کو چھوڑ کر جو تم نے ڈھیر سارے اپنے جتھے اور جماعتوں کے نام رکھ لیے، سب کو چھوڑ دو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ تفرقہ میں تمہیں ڈال دیں گے، اس ایک راستے سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے تمہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی پر آؤ، اللہ کے ڈر، خوف اور خشیت پر آؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دیا موسیٰ پیغمبر کو کتاب، تماماً توریت نام کی جو کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی، تماماً علی الذی احسن، اور تمام اچھی چیزوں کو بیان کرنے والی، وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ڈیٹیل بیان کرنے والی توریت۔ وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، ان کے پاس توریت نام کی کتاب موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، لے کر آؤ تورات، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، زانی کو سزا دینا چاہتے ہو تو یہ توریت میں سزا لکھی ہوئی ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے توریت کی اس سنسار کی سزا پر عمل کرتے ہوئے اس کو اٹیسٹ کر دیا، فائنل کر دیا۔ کچھ لوگ انکار کر رہے کہ قرآن میں تو سنسار کی سزا نہیں ہے، تو اس توریت کی سنسار کی سزا کے لیے اللہ کے کہنے پر اللہ کے رسول نے ان سے توریت منگوائی، اور جب وہ لا کر پڑھنے لگے تو خیانت کیے، چھپا کر سنسار کے لفظ کو، زنا کی سزا کو چھپا کر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کا ہاتھ اٹھانے کو کہو، مجھے عبرانی آتی ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ زنا کی سنسار کی سزا توریت میں لکھی ہوئی ہے، وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، وہ اللہ کا حکم موجود تھا، اس لیے اللہ نے دوبارہ قرآن میں نازل نہیں کیا، اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور قیامت تک اسی پر عمل ہوگا، زنا کی سنسار کی سزا پر۔ ثم آتینا، ہم نے دیا موسیٰ الکتاب، موسیٰ پیغمبر کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، تمام اچھی چیزوں کو بیان کرنے والی، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ڈیٹیل بیان کرنے والی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے توریت کے اندر، رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور ہو سکتا کہ توریت اور انجیل کی باتیں یہ پڑھ کر اپنے رب کی ملاقات کے وعدے کو سچ مان لیں، اور ایک دن جا کر ملنا ہے، یہ ان کے دلوں میں آ جائے، اس پر یقین کر لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ کتاب قرآن ہم نے اسے بھی ہم ہی نے نازل کیا۔ یہ دلیل کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، یہ دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ پہلے کی کتابیں ہم نے نازل کی، اور اس کی باتیں اور پہلے کی کتابوں کی باتیں دونوں میچ ہوتی ہے۔ مصدق لما بین یدی، اور جب اللہ نے اہل مکہ کو، مشرکین کو، اہل عرب کو چیلنج کیا کہ قرآن کے جیسی کچھ آیتیں آ کر بنا کر بتا دو، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے رسولوں پر اس سے پہلے جو ہم نے نازل کیا اس کے جیسی باتیں بھی تم بنا کے نہیں لا سکتے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچائی پر ہو، اس قرآن کو نہیں مان رہے، تو توریت اور انجیل ان جیسی کتابوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب لا کر تم بتا دو۔ فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، ان دونوں توریت اور انجیل سے زیادہ ہدایت سے بھری پڑی ہوں۔ اتبعہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اس کے پیچھے چلنے لگوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لیکن نہ توریت کے جیسا، نہ انجیل کے جیسا۔ ما فی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، بما نزلنا علی رسولنا، ہمارے نبی رسول پیغمبروں پر حضرت آدم سے جتنی باتیں، کتابیں ہم نے نازل کی، جس کی تصدیق قرآن کہتی ہے، کرتی ہے، اس کے مطابق تم ایک آیت بھی تم بنا کے نہیں لا سکتے، نہ قرآن کے مطابق، نہ بائبل کے مطابق۔
نہ توریت اور انجیل کے مطابق، نہ ما فی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ پہلے کے صحیفوں کے مطابق کوئی ایک آیت تم لا کے نہیں بنا سکتے۔ تو جتنی باتوں کی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے سب کو تم مان لو، ان کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور سب سچے مالک کی طرف تھی۔ اب یہ لاسٹ اور فائنل قرآن اللہ سچے مالک کی طرف سے آیا ہے، اب یہ تمہیں اسے ماننا، پہلے یہ ماننا کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، پھر اسی سے ملتی جلتی دوسری کتابیں کنٹینیو سیریز بائی سیریز انسانی زمانے ترقیات کے حساب سے آتی گئی، اب لاسٹ اور فائنل ریویلیشن جو قرآن کی شکل میں آیا یہ تمہیں ماننا۔ وہذا کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ، اسے بھی ہم نے اتارا ہے جیسے پہلے کی کتابیں اتاری، فرشتے کے ذریعے نبی رسول پیغمبروں پر، زبان سے کان پر، ایسے ہی قرآن بھی آیا۔ اناجیلہم فی صدورہم، ان کی انجیل، ان کا قرآن ان کے دلوں میں ہے۔ آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو ہم نے کتاب علم دیا ہے۔ وہذا کتاب، یہ کتاب قرآن ہے جیسے پہلے کے نبی رسول پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی، گیان ایمان کی سچے مالک نے فرشتہ بھیج کر وحی کے ذریعے، اور ان کی باتوں کی قرآن تصدیق کرتی ہے، مطلب یہ اسی مالک کی طرف سے قرآن بھی آیا ہے، پہلے کی کتابیں بھی، تو یہ اسی سیریز کا حصہ ہیں، اسی سلسلہ اور اسی کڑی سے ملتی جلتی ساری گیان ایمان کی باتیں ہیں قرآن کے اندر بھی۔ وہذا کتاب، اور یہ قرآن جو کتاب ہے انزلناہ، ہم نے اسے اتارا ہے، مبارک، بڑی برکت والی کتاب ہے قرآن۔ صرف پڑھ کے برکت نہیں لینا، عمل کر کے گیان ایمان پہ چل کے اس گیان ایمان کی طرف پوری دنیا کو بلا کر برکت لینا۔ فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی اقتداء کرو، اس کی تقلید کرو۔ تقلد اور تمسک کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے تو اللہ کی کتاب وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کسی انسان کی تقلید، کسی انسان کی اتباع، کسی انسان کے اقوال الرجال، اس کے فتاوی، رائے، قیاس کے پیچھے مت بھاگو۔ فاتبعوہ، اس مبارک کتاب کے پیچھے چلو اور بھاگو۔ تمسکوا علیہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بہا، اس کو مضبوط پکڑ لو، اپنے نوکدار دانتوں سے شکار جب شیر پکڑتا ویسے ان دانتوں سے جس سے گوشت کھاتے ہو تم پکڑ لو اس کتاب کو۔ عضوا علیہا بالنواجذ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں جو بنیادیں تم کو دے کر جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا بالکل روشن دن پر چھوڑ جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس دین پر، اس راستے پر، صراط مستقیم پر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس راستے کا رات اور دن دونوں برابر ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس صراط مستقیم سے وہی گمراہ ہوگا جو خود ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ اقوال الرجال، فتاوی، رائے، قیاس، ان ہی الا اسماء سمیتموہا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے من گڑت سوالات اور جوابات، من گڑت فتاوی نے ان کو گمراہ کر دیا۔ جو اس صراط مستقیم بنیادوں کو، قرآن، حدیث، اللہ کے رسول کے قضیات، زندگی کے سیرت کے واقعات، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کے زندگی کے اصول جو جی کر چل کے بتا دیے، اسے چھوڑ کر جو جیے گا، فتاوی، رائے، قیاس، اقوال الرجال اور انسانوں کی باتوں کے پیچھے، فتفرق بکم عن سبیلہ، ڈھیر سارے راستے بنا لے گا انسانوں کے ائمہ کے اقوال کی وجہ سے، 4 مسلک بنا لیے، 5واں، 6واں، 7واں، اور لوگوں کے اقوال کی وجہ سے بنا لیے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ وان ھذا صراطی مستقیما، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل، ڈھیر سارے راستے جو تم نے انسانوں کے ناموں، ان کے اقوال، ان کے فتاوے، ان کے رائے اور قیاس کی وجہ سے بنا لیے، ان کے پیچھے مت بھاگو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، میرے سیدھے راستے پر چلو۔ وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، اس کتاب کو، قرآن کو، مبارک، بڑی برکت والی، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے، اسی پر مسلمانوں کی جماعت اور فرقے اور مسلک، اسی پر مسلمانوں کے شیعے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، گروپ اور شیعہ جماعتوں میں بٹ گئے، یہ سب اسی بنیاد قرآن کے اوپر ایک ہو سکتے ہیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اور پہلے کے اہل کتاب جن کو توریت انجیل دی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ما فی الصحف الاولیٰ، پہلے کے صحیفے اور کتابیں دی گئی تھی، وہ اسی بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں، اسی اللہ کی لاسٹ اور فائنل ریویلیشن قرآن پر ایک ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے گروپ اور سارے اہل کتاب اور پوری دنیا والے اسی پر ایک جتھا اور گروپ بنا سکتے ہیں، گیانی ایمانی بندوں کا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہ خوشخبری اللہ دینے والا ہے
وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کتاب کے پیچھے چلو، واتقوا، ڈرو، خوف اور خشیت اسی کتاب کی وجہ سے آئے گی، لعلکم ترحمون، اور اسی کتاب کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے گا، ورنہ تمہیں تہس نہس کر کے اس کتاب کا تم نے حق ادا نہیں کیا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ دوسری قوم کو لائے گا، اور پوری قوم تو نہیں بلکہ وہ لوگ جو چودھری بنے بیٹھے ہیں، جو لوگ اس بنیادوں کی طرف بلانے کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، وہ بنیادیں چھوڑ کر جب اقوال الرجال، فتاوی، رائے قیاس کی طرف امت کو اور انسانوں کو بلانے لگے تو اللہ انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، کرے گا، اور ان کی چودراہٹ، امامت، ان کی اکابریت، ان کے بڑے ہونے کا، ان کے اس امت اور امت مسلمہ، امت دعوت، امت مستجاب، امت مسلمہ اور جو مدعو قوم ہے ان کا لیڈر اور امام بنایا تھا جو اللہ نے، لا ینال عہد الظالمین، اب ان ظالموں کو اس لیے نہیں ملے گا کہ اقوال الرجال، فتاوی، رائے قیاس، انسانوں کی باتیں اور اپنے باپ دادا اکابر کے رکھے ہوئے جماعت اور جتھے اور گروپ اور جماعتوں کے نام کے پیچھے لوگوں کو بلا رہے، یہ بنیادوں کے پیچھے، قرآن حدیث اور اللہ کے پیچھے، گیان ایمان کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے، تو ان چودھریوں کو، ان بڑے لوگوں کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور ان کی ہلاکت کا شروعات ہو چکی ہے۔ اور اللہ جو قوم بدلنے کا وعدہ کر رہا، یہ لیڈرشپ بدلے گی جو قرآن کی طرف، وہذا، یہ کتاب، وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اب اس دنیا میں جو اس بنیادی کتاب اور اس کے جیسے حدیثیں ملتی ہوئی اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں، اس پر چلیں گے اور پوری دنیا کو بلائیں گے، اللہ انہیں ہی کامیابی دینے والا ہے۔ یہ تبدیلی قوم کا وعدہ اللہ کا پورا ہونے والا ہے۔ واتقوا، تم خوف اور خشیت اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، حضرت ابراہیم نے جب سوال کیا، انی جاعلک للناس اماما، اے اللہ تو کہہ رہا ہے مجھے امام بنائے گا، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں ملے گا، تو جو چودھری آج اکابر بنے بڑے تھے وہ اقوال الرجال، فتاوی، رائے قیاس کی طرف لوگوں کو کھینچنے لگے، تو اب اللہ انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، آگے ان سے یہ چودراہٹ چھین کر ان لوگوں کے ہاتھ میں دے گا جو ان بنیادوں کی طرف بلا رہے۔ وہذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، مبارک، بڑی برکت والی ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی اقتداء کرو، اس کی تقلید کرو، اس کے تمسک اور تقلد کا پٹا گلے میں ڈالو، اقوال الرجال، فتاوی، رائے قیاس کا تقلد کا پٹا گلے میں مت ڈالو، فاتبعوہ، اس کتاب کی اتباع کرو، کتاب کی طرف جا رہی اور کتاب سے ملتی جلتی احادیث، صحیح احادیث، جس کو ہمارے اکابرین علماء نے، سلف صالحین نے، محدثین نے چھانٹ دیا، 6 بڑی بڑی کتابیں لکھا، اس میں بھی صحیح اور ضعیف ہیں، اس میں سے صحیح کو لے لو، ضعیف کو چھوڑ کر اس کتاب سے ملتی جلتی فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، واتقوا، ڈرو، خوف اور خشیت اللہ سے اختیار کرو، اپنے مسلک کو، اپنے جتھے اور اپنی جماعت، اپنے گروپ، اپنے امام کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل مت کرو، صحیح حدیثوں کی غلط تعویل مت کرو، بلکہ قرآن کی آیتیں اور صحیح حدیث کے پیچھے چلو، اور اپنے ائمہ کے ان اقوال کو چھوڑ دو جو بنیادوں سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ ان کو غلط اجتہاد، غلط استخراج، غلط استنباط کی وجہ سے ایک اجر دے دے گا، اس غلط اجتہاد پہ جو چپکا رہے گا قیامت پر، ان کو کچھ نہیں بلکہ جہنم کی سزا ملنے والی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے پہلے کی ڈھیر ساری ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے دین کے معاملے میں جو من گڑت سوالات تھے انہوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، ان من گڑت سوالات کے جوابات نے، انسانوں کے جوابات نے، وقتی سوالات تھے، کسی زمانے کے خاص تھے، کسی فرد کے لیے، کسی گاؤں، کسی علاقے کے حساب سے مسئلہ نازلہ اس وقت تھا، اس وقت کے لیے خاص تھے، یا سوچ سوچ کر جو سوالات بنائے اور سوچ سوچ کر جو تم نے جوابات لکھے، اس کا دین سے، شریعت سے، قرآن سے، بنیادوں سے کوئی تعلق نہیں، ان کو چھوڑ دو، اسی چیزوں نے دھوکہ دے دیا تمہارے دین کے معاملے میں، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کی من گڑت باتوں نے کھول کر ہم نے بتایا، سمجھنے کی کوشش کیجئے، فاتبعوہ، اتباع کرو تو قرآن کی پکی باتیں، بنیادوں کی، صحیح احادیث کی، اور جس طریقے پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین چل کے دکھا دیے، محدثین نے حدیثوں کو چھانٹ کے دکھا دیا، اس راستے پر چلو، واتقوا لعلکم ترحمون، تقوی، خوف اور خشیت اللہ کا اختیار کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یہ تبدیلی قوم کا وعدہ ختم کر کے اللہ تمہیں پھر سے امامت دے دے،
ورنہ یہ امامت تو چھننے والی ہے امت مسلمہ سے، اور امت مسلمہ سے ان لوگوں کے جو اکابر بنے ہوئے ہیں، جو اقوال الرجال، فتاوی، رائے، قیاس کے پیچھے لوگوں کو بلا رہے، ان کی چودراہٹ تو اللہ چھیننے والا ہے، انہیں ذلیل کرنے والا ہے، اور پوری دنیا کو اب حق کی طرف، اللہ کی نازل کردہ باتوں کی طرف، صحیح احادیث کی طرف، صحیح گیان اور ایمان کی طرف اللہ پوری دنیا کو لانا چاہتا ہے۔ لیکن ایسے چودھری، امام، ایسے بڑے لوگ، ایسے اکابر، ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے والے اقوال و رجال، فتاوی، رائے، قیاس کی طرف، ان کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے۔ واتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اتباع کرو ان بنیادی باتوں کی، اور تقوی، خوف اور خشیت اختیار کرو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ بندے نے یہ باتیں جو ریپیٹ کی ہے سمجھنے کے لیے، اللہ ہمیں تو سمجھ عطا کر۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا